السلام علیکم جی، فاکسلوجی کا میں خوش آمدید۔ کل کا شیئر کیا ہوگا، کل شیئر کیا لینا ہے، اور پچھلے شیئر کا کیا بنا، جو ہماری مخبری تھی، جو ہماری پریڈکشن تھی ایلگو کی، رڈار کی، وہ دیکھتے ہیں۔ فاکس الفا میں کیا ہوا، یہ ہے آج کی ویڈیو۔ اور الرٹ رہے، مارکیٹ کیسے اوپر جائے گی، نیچے جائے گی، اور مارکیٹ کے کیا صورتحال رہیں گے، تو یہ آج کا موضوع ہے۔ نمبر 1 پہ ہماری جو لاسٹ ویڈیو کی مخبری تھی، رڈار کی پریڈکشن تھی، وہ تھی فلائنگ یہاں پہ 9:15 پہ مارکیٹ کھلی، تھوڑا سا اوپر گیا، تھوڑا سا کیا، یہ 55.88 سے 55 سے لے کے 57 تک چلا گیا، تو کافی ہے، یہ کافی ہے، اوپر چلا گیا۔ لیکن یہ لینا کافی مشکل ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو، ان کو پری مارکیٹ کی انٹری نہیں آتی۔ پری مارکیٹ میں انٹری لینے کے لیے فیضان صاحب نے ہمارے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، بریک آؤٹس کی ویڈیو دیکھا کریں، اس میں بتایا ہوتا ہے کہ پری مارکیٹ میں انٹری کیسے لینی ہے۔ اس میں اگر لی ہوتی ہے آپ نے انٹری، 2-3 روپے آپ کو، 2 روپے میں آپ کو مل جانے تھے ایزیلی۔ اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ پچھلا جو ہائر ہائی ہے، اس کو بریک کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر اس کو بریک کرے گا سسٹم، تو پھر آپ نے انٹری اس کی لانگ میں لینی ہے، ادروائز نہیں لینی۔ اسی طرح سسٹم نے ریئیکٹ کیا، اور ریئیکٹ کرنے کے بعد اسی طرح یہ اوپر گیا۔ جس نے یہاں پہ 2 ملین کا والیوم لیا تھا، وہ اپنا یہاں مال چپکا کے آپ کو نکل گیا۔ تو یہ ساری گیم ہے، اس طرح آپ کو بھی مال چپکانا آنا چاہیے، بڑی آسان کام ہے یہ۔ آپ کو ایک مخبری دے دی تھی، اس میں آپ نے اس کی انٹری اس طرح پری مارکیٹ میں لینی تھی، اور اوپر ایگزٹ آپ نے کر دینا تھا۔ آرڈر لگا ہونا چاہیے تھا آپ کا 1-2 روپے کے بعد، آٹو آرڈر۔ بہرحال اب نیکسٹ مخبری کیا ہے، نیکسٹ مارکیٹ کا کیا صورتحال ہوگی، مارکیٹ کی جو صورتحال ہوگی وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مارکیٹ میں KSE 100 کیا بتا رہا ہے ہمیں۔ چارٹ سے زیادہ ہم ریلائی کرتے ہیں اپنے ایلگو پہ اور اپنے سسٹم پہ۔ دیکھیں مارکیٹ جو ہے وہ تو ڈاؤن جاتی دکھائی دے رہی ہے انٹرا ڈے میں، لیکن لانگ میں تھوڑی سی بل ہو گئی ہے۔ اس سے بہتر ہونے کا چانس ہے، مارکیٹ کا اوپر جانے کا چانس تو ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں اب۔ ایک تو جو یعنی کہ یہ اب ساری تکے ہیں، یا سمجھ لیں آپ سوچنے کا ایک انداز ہے۔ نمبر 1 پہ تو یہ ہے کہ جو افغان ڈائلاگس ناکام ہوئے ہیں، اس سے تھوڑا سا مارکیٹ اثر لے سکتی ہے، جس سے مارکیٹ نیچے جائے گی۔ لیکن ادھر سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو ایکسٹینشن بھی ملی ان کو، اور وہ چاہیں گے کہ مارکیٹ نیچے نہ جائے اور مارکیٹ پازیٹیو رول دکھائے ان کی ایکسٹینشن کو، یا ان کا جو عہدے ملے ہیں اس کو۔ تو یہ ایک اب فیصلہ کرنا مشکل ہے، کیا چیز پاورفل ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر تو مجھے لگتا ہے فوج والی پاورفل ہو سکتی ہے، وہ مارکیٹ کو پازیٹیو دکھائیں گے اور دکھانا چاہتے ہوں گے، کیونکہ یہ خوش آئند بات ہے ملک کے لیے کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، اور وہ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، اور پارلیمنٹ اکٹھی ہو گئی ہے، سب کچھ۔ تو اس کو ایز اے ہیومن بینگ آپ سوچیں کہ کون سی چیز زیادہ پازیٹیو ہے، اور وہ پازیٹیو دکھانا چاہیں گے۔ ویسے بھی یہ ڈے میں تو یہ پازیٹیو ہے، یہاں سے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے یہ پازیٹیو ہی رہے گی۔ میں بھی مارکیٹ تھوڑی سی گرے بھی، لیکن پازیٹیو کا زیادہ چانس ہے، پازیٹیو ہی ہوگی۔ انٹرا ڈے میں 2 کے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ پازیٹیو ہے، لیکن ایک ایزمپشن جو ہے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہی سے یہ اسی والے اس سے واپس جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مارکیٹ کا اوور ویو ہو گیا، اور آپ نے احتیاط سے رہنا ہے، اس کے اندر بڑا سنبھل کے رہنا ہے۔ مارکیٹ پازیٹیو ہو تو آپ نے انٹریاں لینی ہے۔ اچھا، اب جو شیئر ہے، اب جس طرح مارکیٹ اوپر نیچے ہے، اس طرح کوئی سچ خاص شیئر نہیں ہے، لیکن کچھ شیئرز ہیں جو آپ نے نظر میں رکھنے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا سیمنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو پہلے فلائنگ تھا، اب پاور ہے۔ پاور بھی آپ نے پری مارکیٹ انٹری لینی ہے، پری مارکیٹ کا انٹری بنتی ہے یہ۔ اور اس کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا اور اس کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ بس اندھا دھند لینی ہے اور اوپر چلا جانا، لیکن سمجھ کے چلیں، سمجھ کے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں جب یہاں سے یہ پازیٹیو ہوگا، اور پازیٹیو ہو کے اس کا جو میکسیمم جو میرے پاس جو ایک ہے وہ 17.57 تک، یہاں تک اس کا اپ جاتا دکھائی دے رہا ہے مجھے، 17.30 ہے۔ اور یہ اگر یہاں پہ آپ کی بائنگ ہوتی اور آپ کے پاس یہ ہوتے، تو یہ کافی مارجن ہے، یہ بھی 1-2 ملین لے لیا کریں، جس میں ایک اچھا آپ کا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ اس کو بھی کراس کر جاتا ہے، تو آپ کا جو ایگزٹ آپ کا آرڈر لگا ہونا چاہیے،
وہ 17.89 پہ لگا ہونا چاہیے یہاں پہ. یہ آپ کا ایگزٹ آرڈر، یہ والی جو ہے ایگزٹ آرڈر یہاں پہ آپ کا پھر دوبارہ لگا ہونا چاہیے. تو یہاں تک یہ مار کر سکتا ہے انٹرا ڈے میں. ٹھیک ہے، انٹرا ڈے کی یہ انٹری ہے، یہ ذرا اس کو کنسیڈر کرنا ہے آپ نے. اچھا، اس کے بعد جو دوسری انٹری ہے وہ ہے آپ کی وہ بھی دیکھ لیں ذرا. وہ تھوڑی سی ہے بڑا رسکی، کیونکہ جو اس کا ٹرینڈ جو ہے اس شیئر کا وہ ڈاؤن ہے، اس لیے یہ بہت رسکی ٹریڈ ہے. لیکن اس میں چانس ہے کہ یہ آپ کو ایک اچھا، اگر یہ پازیٹیو ہو جاتی ہے یہاں پہ دوسری کینڈل، یا یہاں سے بھی امید ہے انٹرا ڈے میں اگر لے لیں اس کو، مارکیٹ نیگیٹو نہ ہو صرف، بس اس کو پازیٹیو، اس کو انٹرا ڈے میں اگر آپ لے لیں تو آپ کا جو پہلا ٹی پی بنتا ہے وہ 138 پہ بنتا ہے، جو کہ ایک اچھا مارجن ہے. یہاں پہ پہلا جو ٹی پی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے 138 پہ. آپ اس کی، کیونکہ یہ جو کینڈل بنی ہوئی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں بتا رہی. آدھے بائر اوپر ہے، آدھے سیلر نیچے ہے، تو درمیان میں یہ ٹنگی ہوئی ہے. اب اس کو اگلی کینڈل ہی ہمیں بتا سکتی ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی پچھلی دیکھیں، یہ اس طرح کی بنی ہے تو نیگیٹو ہوئی تھی، اس طرح کی بنی تھی تو یہ اگلی پازیٹیو بھی ہو گئی تھی، اوپر بائر زیادہ ہے. تو یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح کی بنی تو نیگیٹو کے چانس بھی ہے، نیگیٹو بنی تھی. تو یہ مکس رجحان ہے، کیونکہ مارکیٹ پوری مکس پہ چل رہی ہے ابھی. ایز سچ کوئی کلیئر انڈیکیشن رڈار نے آج کوئی دی نہیں ہمیں. تو یہ لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس پہ بھی. لیٹ سول جو ہے وہ فرائیڈے کو 3 بریک آؤٹس اس کے آئے. ٹھیک ہے، یہ 78.99 جو صبح کو آیا تھا، اس کے بعد یہ اوپر چلا گیا، پھر اس کے بعد پھر آیا، اور اس کے بعد پھر فرائیڈے کو ایوننگ میں شاید اس کا نہیں، یہ بھی مارننگ کا ہی ہے. مارننگ کے اس کے لگے تھے، اس کے اندر ظاہر ہے کچھ کھچڑی پک رہی ہوگی جس کی وجہ سے یہ اوپر جا رہا ہے، یا اس کی رزلٹ آیا ہے، یا جو بھی آپ کہہ لیں. ہمیں اس کو یعنی کہ اس طرح دیکھنا ہے، تو تب یہ اوپر گیا. اب اس کو پھر آپ نظر میں رکھ لیں، یہاں سے دیکھیں اوپر ہی گیا تھا، اس کے بعد یہ بریک آؤٹس آئے تھے جو اب پھر یہ بریک آؤٹ کر سکتا ہے اور پھر یہ جا سکتا ہے، تو اس کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے. اچھا، اگلا جو شیئر ہے وہ میں آپ کو بتا دوں وافی ہے. وافی کے بڑے اسٹرانگ چانس ہیں کہ یہ اوپر چلا جائے، بریک آؤٹ کر جائے. جو وافی ہے وہ اپنے ایک سمجھ لیں کہ اپنے ایک پچھلے ہائر ہائی کے پاس ہی کھڑا ہے. لیکن اس میں اس کا جو ٹرینڈ ہے نا وہ پازیٹیو ہے. اس کی اچھی بات یہ ہے، پچھلے 2 شیئروں کا نیگیٹو تھا، لیکن اس کی جو ٹرینڈ ہے وہ پازیٹیو ہے، اور اس کا ایک اسٹرانگ چانس ہے، بلکہ ان دونوں سے زیادہ چانس ہے کہ حالانکہ یہ اپنی اوپر سپورٹ کے اوپر کھڑا ہے، تو آپ 194 تک تو اسے کنسیڈر کر ہی سکتے ہیں. یہاں تک ابھی یہ 191 تک ہے نا، تو 194 تک، یہاں تک تو آپ اس کو کنسیڈر، اس کینڈل کے ٹاپ تک تو آپ کنسیڈر کر ہی سکتے ہیں. آپ کو 3 روپے کے 3 روپے دے رہا ہے یہ کھلے کھلے. یعنی آپ کو انٹری نہ ملے، انٹری مشکل ملے، پھر بھی آپ کو 2-3 روپے مل جاتے ہیں. تو یہ آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ جو ہی آپ کو اس میں انٹری نظر آئے آپ نے لینی ہے. 2-3 روپے لے کے کھلی ولی کر دینا ہے اس کو، کیونکہ ویسے یہ پازیٹیو ٹرینڈ میں ہے، لیکن آپ نے اس کو انٹرا ڈے کی میں انٹری بتا رہا ہوں، انٹرا ڈے میں آپ کو نکلنا فوراً آنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو اگلی انٹری ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. کافی یعنی کہ یہ اب ساری ایزمپشن چاہ رہی ہے، کیونکہ مارکیٹ کی کوئی کھلی کلیئر ڈائریکشن نہیں ہے. گال کی ہے، گال میں ہمیشہ 2-4 روپے آپ کو مل ہی جاتے ہیں. یہ گال ایک ایسا شیئر ہے جیسے پہلی بنتی ہے تو آگے بھی 2-4 اس کی بن جاتی ہیں، اس کی گرین کینڈلز. تو گال جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں 2-3 روپے آپ لے کے نکل جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کا ویسے ٹرینڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، لیکن یہ ہوپ فلی 2-3 روپے آپ کو یہ 569 ہے، 563 پہ آپ ایگزٹ اس کا لے سکتے ہیں. 563 پہ یہاں پہ آپ ایگزٹ اس کا لے سکتے ہیں. آپ کو لینے کا موقع نہیں ملے گا، آپ نے آرڈر لگا دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ آرڈر لگا دینا، آپ کا آرڈر ٹچ کر کے واپس آ جائے گا، یعنی کہ ایسے آپ نے سسٹم اپنا کرنا ہے. تو گال کا یہ ہو گیا گال میں. اور اس کے بعد اگلی جو انٹری ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں. پول ہے، پول کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا. پول کا میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ اس کا رزلٹ
پول جی فرائیڈے کو اس کے دیکھیں اس کے بھی 2 بریک آؤٹس آئے تھے. بہت بڑا شیئر ہے اس کا. بریک آؤٹس 9:31 پہ آیا تھا. ٹھیک ہے, اس میں کافی یہ ویلاسٹی کافی لگی تھی. اس کے والیوم 33 لگا تھا, تو یہ کافی والیوم ہے اس کا. تو وال کو بھی آپ نے کنسیڈر کر لینا, اور اس کا ایگزٹ پوائنٹ آپ نے اس کا ٹرینڈ ایسا ایسا پازیٹیو ہو رہا ہے, تو اس کا جو ایگزٹ لیول ہے آپ نے 597 آپ نے لے لینا ہے. 597 یہاں سے آپ نے اس کا نکل جانا ہے. یہاں تک میکسیمم جا سکتا ہے انٹرا ڈے میں بھی اوپر چلا جائے, لیکن میں آپ کو ایک سیف انٹری ایگزٹ کا بتا رہا ہوں. تو یہاں سے آپ نے نکل جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ 2 شیئرز اور ہیں, وہ بھی میں کوئکلی بتاتا جاؤں, کیونکہ پھر ایک تو ایس این جی پی ہے. ایس این جی پی نے بہت لوگوں کو مارا ہے میرے سمیت, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک سردیاں آ رہی ہیں, ہمیں تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں دے ہی جائے گا. برا اس میں انٹرا ڈے کی انٹری بنتی ہے اب, اور ٹرینڈ اس کا بہت ویک ہے, لیکن انٹرا ڈے میں اس کی ایک انٹری چھوٹی سی بنتی ہے. اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں 119 کے ایگزٹ لیول پہ, 120 کے ایگزٹ لیول پہ, اور 121 119 120 121 یہاں تک آپ اس کو 119 یاد رکھیں دوبارہ, 120 اور 121 ایگزیکٹ اگر آپ نمبر لینا ہے 121.55 ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ایگزیکٹ نمبر چاہیے آپ کو 120.61 ہے, یعنی 50 پیسے ایڈ اس میں کر لیں, تو یہ اس کا ایگزٹ لیول بنتا ہے. تو اس میں آپ انٹری لے سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو آخری شیئر ہے وہ میں بتا دوں ATRL, پرانی میری مخبری ہے پچھلے ہفتے کی, اور سپر ہٹ جا رہی ہے. اچھا, اس میں رسکی پلینگ ہے, یعنی کہ کافی یہ بوم کر گیا اور یہ اپنے بریک آؤٹ کے اوپر ہے. اس کو بریک آؤٹ جو ہی کرے, فاکس الفا میں آئے بریک یہاں پہ ATRL, آپ نے اس میں ترنت جو ہے وہ انٹری لینی ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو اچھا گین دے کے جائے گا. تو لیکن آپ نے اس سے ایگزٹ بھی ہونا ہے, کیونکہ اب یہ بہت گین کر گیا. 612 سے 614 سے ہماری یہ چل رہی ہے, اور 671 پہ یہ پہنچ گیا. تو یہ یعنی کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس کو, کیونکہ یہ بالکل بریک آؤٹ پہ ہے. بریک آؤٹ اگر ہو گیا تو پھر تو اور تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا. 700 سے کچھ ہم نے اس کا لیول دیا تھا میرا خیال, مجھے یاد نہیں ہے, وہ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیجیے گا ہفتہ پہلے کی. تو یہ ہمارا انٹری ایگزٹ لیول بنتا ہے. اور جو میں نے گروپس کے اوپر ساری ویڈیوز بنا دی ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے سارا. ان گروپس کا کیا مقصد ہے, فری جوائن ہے, 2 پیڈ ہیں صرف, باقی سارے فری ہیں. اس کو جوائن کر لیں اور پروفیٹیبل ٹریڈر رہیں. تھینک یو, اللہ حافظ.